نبی علیہ السلام نے دین کی دعوت دی تو لوگوں کے کیا حالات تھے؟ کہیں سمیہ کو دولخ کیا گیا، کہیں سیدنا بلال کو گرم ریتوں پہ لٹایا گیا، کہیں آل یاسر کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کہیں پیغمبر علیہ السلام کے گلے میں کپڑے ڈال کے بل دیے گئے، کہیں آپ کے یاروں کو مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا رہا۔ وہ کون سا ظلم تھا اور کون سی زیادتی تھی جو آپ کے یاروں کے ساتھ اور وفاداروں کے ساتھ نہ کی گئی؟ آپ کو شیب ابی طالب میں معصور کیا گیا، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اور پھر اللہ نے ہجرت کا حکم دیا تو آزادی دی، ریاست دی، اور پھر اس ریاست میں آپ نے قانون اللہ کا نافذ کیا، اور ریاست مدینہ کی ریاست۔ قرآن اسی بات کا تذکرہ کرتا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وقت یاد کرو کہ جب تم زمین میں بڑے تھوڑے تھے، تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اور تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں کچک کر نہ لے جائیں، لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، لوگ تمہیں ختم نہ کر دیں۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ فَآوَاكُمْ، ہم نے تم کو پناہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور ہم نے تمہاری مدد کی۔ تم مدینہ میں آئے، انصاریوں نے اپنی سخاوت کے منہ کھول دیے کہ جہاں پر 2 گھر تھے، اللہ کے رسول 1 گھر اپنے بھائی کو دینے کے لیے تیار، کاروبار میں حصے دار بنانے کے لیے تیار، اخوت کی مثال قائم کر دی کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے۔ ایک اخوت کی مثال انصار نے مہاجرین کے لیے قائم کی۔ وہ بھی ہجرت تھی، وہ بھی لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا، کوئی گھر کو چھوڑ کے جا رہا، کوئی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا، کسی سے اولاد چھینی جا رہی اور کسی سے مال و زر چھینا جا رہا، سب کچھ ترک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنا ایمان بچانے کے لیے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ایک ہجرت وہ بھی تھی، اور ایک ہجرت بر صغیر پاک و ہند میں بھی ہوئی، اور وہ ہجرت 14 اگست 1947، یہ دن ہمیں ان مہاجرین کی یاد دلاتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، ہمارے بزرگوں نے محنتیں کی، کتنے بزرگوں کی داڑھیوں کو نوچا گیا اور داڑھیوں کو خون کے اندر، لہو کے اندر تر بتر کیا گیا، اور کتنے بزرگ ایسے تھے کہ جن کے ماتھوں کے محرابوں کو دیکھ کر بھی چاند شرما جاتا تھا۔ ان بوڑھے لوگوں کی داڑھیوں کو لہو میں تر بتر کیا گیا، اور کتنے بچے تھے جنہوں نے آنکھ بھی نہ بھی کھولی، ان کو کرپانوں سے 2 لخ کر دیا گیا، اور کتنی ہماری مائیں بہنیں تھیں جن کے سروں سے دوپٹے اور آنچل چھین لیے گئے، اور جن کی عزتوں کو تار تار کیا گیا۔ کتنی مسجدیں اور مدرسے برباد ہوئے، کتنی لائبریریاں ہم چھوڑ کے آئے، اور خون کا دریا عبور کر کے دنیا کے نقشے میں پاکستان کا نام ابھارا۔ لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ آج سب کچھ لٹتا ہے لٹ جائے، سب کچھ پٹتا ہے پٹ جائے، سب کچھ کٹتا ہے کٹ جائے، پھر ایسا ملک مل جائے گا جہاں پر کوئی لوٹنے والا، پیٹنے والا، کاٹنے والا نہ ہو۔ اور کیا میں پاکستان کے وقت کچھ اخبارات نکلتے، ایک ذمہ دار اس وقت کا بڑا اخبار تھا، اس اخبار میں ایک واقعہ نقل کیا۔ انہوں نے لکھا ایک عورت گرداسپور کے علاقے سے چلی، 3 بچے اس کے ساتھ تھے، 2 رستے میں سکھوں نے کاٹ دیے، اپنی کرپانوں پہ لہرا دیے، اور تیسرا بیٹا ماں کی چھاتی سے چمٹا دودھ پیتا ہوا بچہ۔ ایک سکھ آگے بڑھا، اس نے ماں کی چھاتی سے بچے کو نوچا تو ماں کے منہ سے چیخ نکلی، کہا مجھ کو خنجر گھونپ دو، میرے بچے کو کچھ نہ کرو۔ اس نے کہا بی بی بچہ بچانا چاہتی ہے تو ایک مرتبہ کہہ دے پاکستان مردہ باد۔ بی بی نے چہرے کو اٹھایا، اس نے کہا تم میرے ایمان کا امتحان لینا چاہتے ہو، جاؤ مجھ کو بھی خنجر گھونپ دو، میرے بچے کو بھی ذبح کر دو،
میری زبان سے پاکستان مرد آباد کا لفظ نہیں نکل سکے۔ اس نے بچے کو ذبح کر دیا، ماں کی آنکھوں کے سامنے بچہ تڑپ رہا ہے، لیکن ماں پاکستان مرد آباد کا لفظ زبان سے نہیں نکلا۔ نظریہ کیا تھا، سوچ کیا تھی؟ ایک ایسا ملک ملے گا جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں، جہاں پر محمد عربی کے دین کی حکمرانی ہوگی، جہاں پر لا الہ الا اللہ کا نظام ہوگا، جہاں پر پاکیزگی ہوگی، طہارت ہوگی، عزتوں کی حفاظت ہوگی، لا الہ الا اللہ کی حکمرانی ہوگی، نظریہ قائم ہوگا، اور جہاں پر اتحاد و اتفاق ہوگا، جہاں پر بھائی چارہ ہوگا، جہاں پر امن ہوگا، جہاں پر اسلام کی اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حکمرانی ہوگی۔ اب یہ عورت جب پاکستان کی حدود میں پہنچی، لوگوں نے کہا بی بی وہ دیکھو پاکستان آ گیا۔ بی بی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ، لوگوں نے سمجھا لگتا ہے بی بی کا دماغ چل گیا۔ بی بی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بی بی کچھ نہیں، 3 بچے ذبح ہوئے، دماغ پہ اثر ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس بی بی نے آگے سے کیا کہا؟ کہا تم نے یہ سمجھا کہ 3 بچوں کی قربانی نے مجھے حواس باختہ کر دیا ہے؟ اللہ کی قسم نہیں، پاکستان کی حدود کو دیکھ کے اس لیے خوش ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے 3 بچوں کی قربانی کو قبول کر کے مجھے محمد کے دیس میں رہنے کی جگہ عطا کر دی۔ یہ نظریات تھے لوگوں کی، یہ سوچیں تھی لوگوں کی، یہ ذہن تھے لوگوں کے۔ آج کیا ہم اسلام کی حکمرانی قائم کر پائے؟ کیا ہم نے اس ملک میں نظریے کی حفاظت کی؟ کیا ہم نے بزرگوں کی قربانیوں کی لاج رکھی؟ کیا ہم نے اپنے بوڑھوں کی، جو ہمارے بوڑھوں کی داڑیاں نوچی گئیں، ان کی گردنیں کاٹی گئیں، ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا، ان کی مسجدوں کو برباد کیا گیا، ان کے مدارس کو استبل میں تبدیل کیا گیا، ان کی کتابوں کو جلا دیا گیا، قرآن کی اوراق کو جلایا گیا، کیا ہم ان ساری چیزوں کی قدر کر پائے؟ کیا ہم نے اپنے بزرگوں کے لہو کی قدر کی کہ اس ملک کے اندر امن، شانتی، ایمان اور پاک دامنی اور عفت کو نافذ کیا؟ کیا ہم نے نظریے کو اس ملک میں نافذ کیا کہ اللہ کے ساتھ جگہ جگہ پہ شرک ہو رہا، غیر اللہ کے سامنے جھکے جا رہے، دیکھیں تو غیر اللہ کے نام کی، نظریں نیاز تو غیر اللہ کے نام کی، اور غیر اللہ کے نام کے سجدے کیے جا رہے، عبادتیں کی جا رہی۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کے نظریے کی حفاظت نہیں کی۔ ہر طرف خوف ہے، سناٹا ہے، ظلمت ہے، تاریکی ہے، عزتیں آج بھی تار تار ہو رہی، چادر اور چار دیواری کا تقدس آج بھی پامال ہو رہا۔ مسلمانوں کے، لوگوں کے مال محفوظ نہیں ہیں، جانیں محفوظ نہیں ہیں، جائیدادیں محفوظ نہیں ہیں، بچے محفوظ نہیں ہیں، بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ کیا ہمارے بزرگوں نے زمین کے ٹکڑے کے لیے جانیں قربان کی تھی؟ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی کہ لہو کا دریا عبور کر کے پاکستان آئے۔ کتنے خاندان کٹے، کتنی بہنوں کو، ماؤں کو، عورتوں کو ہم پیچھے چھوڑ آئے، کتنے بچے ہم پیچھے چھوڑ آئے۔ کیا اس لیے؟ او میرے محترم بھائیوں، او نوجوانوں، دل تڑپتا ہے، روئیں تو کس کے سامنے، گڑگڑائیں تو کس کے سامنے؟ آج کوئی کندھا بھی تو نہیں ہے کہ جس کندھے پہ سر رکھ کے رو سکے۔ التجا کرتے ہیں اپنے رب سے، مانگتے ہیں اپنے رب سے، اللہ اس ملک میں نظریے کی حکمرانی قائم فرما دے، اللہ بے حیائی کو ختم کر دے۔ اس کے سامنے روتے ہیں، اس کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، لیکن کوئی درد دل والا نہیں جو اپنے بزرگوں کی عزتوں اور اپنے بزرگوں کے لہو کی قدر کر سکے۔ 14 اگست 1947 کتنی ہم نے قربانیاں دے کے پاکستان کا نام دنیا کے نقشے پہ ابھارا۔ آج بھی 14 اگست آتا ہے، ہر سال اگست کا مہینہ آتا ہے تو زخم ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ خوشی بھی ہے کہ اللہ نے آزادی دی، لیکن کیا ہم آزادی کی قدر کر پائے کہ نہیں؟ میرے محترم بھائیوں، نوجوانوں، یہ باجے بجانے کا دن نہیں ہے، یہ اپنی بہنوں کے پیچھے سیٹیاں مارنے کا دن نہیں ہے۔ غور کیجئے، اللہ نے آزادی دی ہے،
اور جب آزادیاں ملتی ہیں تو کرنا کیا چاہیے؟ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے ملک بھی دیا، رزق بھی دیا اور معدنیات کے ذخائر بھی دیے، ہر طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی. کس لیے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکریہ ادا کرو، تاکہ تم اس کے سامنے جھکو، تاکہ تم اس کے سامنے آ کے گڑگڑاؤ اور رو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں بنیے سے آزاد کیا، تم نے ہمیں انگریزوں سے آزاد کیا، اور تم نے ایسی قوم سے آزاد کیا جو گائے کا پیشاب پینے والی، جو مندروں میں مورتیوں کی پوجا کرنے والی، جو کالی ماتاؤں کی مورتیوں کے سامنے گھٹنے اور سروں کو ٹیکنے والی، اور جو ان مورتیوں کے سامنے اپنے بچوں کی بلی چڑھانے والی قوم، اور جو قوم غیر اللہ کے آستانے پہ جھکنے والی. اللہ نے ان سے ہمیں آزادی دی. اور یہ بات ذہن میں رکھو، دو قومی نظریے کی بنیاد پر. اور وہ دو قومی نظریہ کیا تھا کہ مورتیوں کے سامنے جھکنے والے ایک اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور آؤ اسی نظریے کو قائم رکھو، عقیدہ توحید پہ کھڑے ہو جاؤ، ایک عزم کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اپنی نوجوان نسل کے اندر توحید کے اس نظریے کو پیدا کرو، خوف کو مٹاؤ، ظلمت کو ختم کرو، تاریکی کو ختم کرو، اور سحر کو، روشنی کو اور ہدایت کو اور لوگوں کے سامنے عقیدہ توحید کو عام کرو. اور ہمیں انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں یہ پورا یقین ہے کہ آسمان ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دنوں کو یاد آئے گا پیغام سحور، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، اور شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. شرک کی دیواریں گریں گی، بدعت کی دیواریں ٹوٹیں گی، غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں گی، خوف کے سائے ٹوٹیں گے، اور انشاءاللہ